الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہودیوں کی طرف سے بڑی سازش سامنے آئی۔ نہ جانے ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کون سی سازشیں وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے پچھلے دنوں سعودی بادشاہ سے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا اور فرعون کی لاش کو مکہ لے کر آنے کی درخواست پیش کر دی کہ وہ کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی بادشاہ نے کافروں کی اس سازش کو بھانپتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بڑے یقین کے ساتھ انہیں اجازت دے دی۔ یہودی چاہ رہے تھے کہ وہ فرعون کی ممی کو لے کر جائیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ یہ فرعون نہیں ہے، بلکہ فرعون سمجھا جا رہا ہے، بلکہ کوئی اور ہے۔ جب وہ فرعون کی ممی کو خانہ کعبہ لے کر گئے تو پیارے دوستو، وہاں جب فرعون کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھا گیا تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھانا ہے اور بتانا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر پیارے دوستو یقین جانیے آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد وہ سارے یہودی کافر سجدے میں گر گئے۔ مگر اس بارے میں سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے ضرور دیکھ لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اور پیارے دوستو، ہمیں یقین ہے کہ خانہ کعبہ کا مقدس نام سنتے ہی آپ سب نے ہماری اس ویڈیو کو لائک تو کر دیا ہوگا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سن 1991 سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا، کیا ان کی باقیات کہاں ہیں، کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ پیارے دوستو، سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ یارے دوستو، وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں میں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی ہر سب اہل ایمان کا پکا یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔
پیارے دوستوں، سن 1971 میں مصر کے شہر الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں گھوم رہا تھا جب اسے ایک چوری راستے کا پتہ چل گیا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب لگاتار کھدائی کی گئی تو 1991 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کی جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، ریسرچ کی گئی تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1992 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزیر اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن مجید کو کھول کر اس سے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ با لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ پیارے دوستو، فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریا اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے ان آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اب اس کے بعد یہودی کہاں رک سکتے تھے جہاں وہ صدیوں سے مسلمان بلکہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے سب کے خلاف سازشیں کی، ان کو تکلیف دینے، ان کو قتل کرنے میں لگے رہے تھے، وہ اب بھی کہاں رک سکتے تھے؟ اس رپورٹ کو بھی غلط ثابت کرنے کے لیے کوششوں میں لگے رہے کہ قرآن مجید کی بات غلط کر دیں اور ایک سازش کے تحت انہوں نے فرعون کی ممی کو سعودیہ لے جانے کی اجازت مانگی۔ ان کے ذہن میں یہ بھی
تھا کہ خانہ کعبہ میں اس کافر کی ممی جو خود اپنے دور میں اپنی زندگی میں خدائی کا دعوے دار تھا لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کی لاش پر کوئی اثر ڈالتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے یا نہیں. اور اگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو کل کو ہم کہنے والے بنیں گے کہ یہ فرعون کی لاش ہے ہی نہیں, ورنہ اللہ اس کو اپنے گھر میں کیسے برداشت کر سکتا ہے. انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بھی اس کام میں شامل کیا اور منہ مانگی رقم بھی دی. مختصراً یہ دوستو کہ وہ فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں خانہ کعبہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے, مگر انہوں نے جیسے ہی فرعون کی ممی کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھا تو کفن پر بہت ساری لا تعداد چیونٹیاں نمودار ہو گئی اور کفن کے اندر دیکھا گیا تو فرعون کے جسم سے لا تعداد عجیب و غریب چیونٹیاں دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی. ان کو ہٹانے کی کوشش کرنے والوں کے ہاتھوں پر چڑھ گئی اور کاٹنے لگی, جس کی وجہ سے انہوں نے لاش کو اٹھا کر فوری وہاں سے دوڑ لگا دی. باہر آ کر یہ سب چیونٹیاں غائب ہو چکی تھی. ممی ویسے کی ویسی ہی تھی. یہ سب معاملہ دیکھ کر وہ جتنے لوگ تھے خوف زدہ ہو گئے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. پیارے دوستو, یہ خبر ہمیں سعودی میڈیا کے ذریعے معلوم ہوئی. اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہودیوں سے تو کوئی بعید نہیں. وہ تو صدیوں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آئے ہیں اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے اپناتے رہتے ہیں. اور اس جدید دور میں بھی مسلمان نوجوانوں کے ذہن میں اسلام اور قرآن پاک کو لے کر عجیب و غریب شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ایسی بکواسیات سے آپ کو بھرا دکھے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پیارے دوستو, امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.